ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میری عنایتوں کا دریا جوش میں ہے، میں خوب عطا کروں گا۔ لوگوں کو بلایا، ایک کوئی بندہ ایسا آ جائے جس کے لیے میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے لے، لکڑی لے لے، اور وہ زمین پر دائرہ کھینچتا جائے۔ صبح فجر کے بعد اب وہ دائرہ کھینچتا کھینچتا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک جتنا دائرہ کھینچ لے گا وہ پوری زمین اس کے نام پہ کر دوں گا۔ اسے بہت بڑی زمین چاہیے تھی، اتنی بڑی کہ اس سلطنت میں کسی کی نہ ہو۔ جب فری میں مل رہی ہے، کھینچتا کھینچتا وہ گیا، بہت لمبی زمین تو نے گھیرا ہے، اتنی بڑی زمین کسی کو نہیں ملے گی سلطنت۔ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ اپنے پوائنٹ پہ پہنچ گیا اس طرح کہ پیر اس کے ایک طرف، ہاتھ اس کے اس طرف، سو کر کے اس نے اپنی لکڑی آگے کی، پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد سورج ڈوب گیا۔ اب اس کی ہو گئی زمین۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میری عنایتوں کا دریا جوش میں ہے، میں خوب عطا کروں گا۔ لوگوں کو بلایا، ایک کوئی بندہ ایسا آ جائے جس کے لیے میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے لے، لکڑی لے لے، اور وہ زمین پر دائرہ کھینچتا جائے۔ صبح فجر کے بعد اب وہ دائرہ کھینچتا کھینچتا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک جتنا دائرہ کھینچ لے گا وہ پوری زمین اس کے نام پہ کر دوں گا۔ دن بھر میں آپ کتنے ایکڑ کھینچ لیں گے؟ اگر فری میں مل رہا ہے تو کون چھوڑے گا؟ دائرہ کھینچنے کے لیے کہا کہ جو لکیر سے سرکل بنا لے، جتنا بنا لے گا، لیکن ٹائم ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک۔ اس میں سے ایک وزیر یا ایک سپاہی آگے آیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لی۔ بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دے دے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اگر سورج ڈوب گیا تو پھر ایک بالشت زمین بھی نہیں دی جائے گی، یعنی ایک فٹ زمین بھی نہیں دی جائے گی۔ ہاں، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک یہاں پر دائرہ مکمل کرو۔ اب وہ نکلا چھڑی لے کر کے، لکیر کھینچتے کھینچتے، اسے بہت بڑی زمین چاہیے تھی، اتنی بڑی کہ اس سلطنت میں کسی کی نہ ہو۔ جب فری میں مل رہی ہے، کھینچتا کھینچتا وہ گیا، کافی دور تک چلا گیا۔ دوپہر ہو گئی، تھک گیا، کچھ دوڑا کچھ چلا۔ اب جب دوپہر ہو کر سورج ڈھلنے لگا تو اس نے سوچا واپس ہو جاتے، چونکہ جہاں سے میں دائرہ کھینچا ہوں وہاں تک لا کر کے لکیر کو ملانا ہے، اتنی زمین میرے نام پہ۔ اب واپس ہوا۔ اب یہ کتنے کلومیٹر کی زمین گھیرا تھا واللہ عالم۔ دوڑا تھا اس نے صبح سے لے کر دوپہر، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، دوڑ رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے سورج پیلا ہو گیا، عصر کا وقت آ گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل اور سپاہی سب قریب نظر آ رہے ہیں، دل میں ٹھنڈک ہو گئی۔ میں پہنچ جاؤں گا، سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے میرے بگننگ پوائنٹ جو ہے، جہاں سے سٹارٹ ہوا تو وہاں تک پہنچنا ہے مجھے۔ لیکن تھک گیا تھا، آزا جواب دے رہے تھے، نڈھال ہو گیا۔ شاید آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر باقی رہ گیا ہوگا، چلنے کی سکت نہیں رہی۔ لیکن باہر سے وہاں سے لوگ آوازیں دے رہے تھے، بہت لمبی زمین تو نے گھیرا ہے، اتنی بڑی زمین کسی کو نہیں ملے گی سلطنت میں، آ جا دوڑتے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے ہمت دکھائی، حوصلہ دلایا، دوڑا اور تیزی سے دوڑا، پھر دوڑا، سورج ڈوبنے کے بالکل پاس میں آ گیا۔ سورج غروب ہونے کے لیے بس آدھا سورج اندر جا چکا تھا، اور اس کا پوائنٹ جہاں سے شروع کیا تھا وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا، دوڑا اور دوڑا، یہاں تک کہ اپنے اس پوائنٹ کے بالکل پاس میں پہنچا۔ لیکن سورج ڈوبا۔ کتنا باقی تھا؟ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ اپنے پوائنٹ پہ پہنچ گیا، اس طرح کہ پیر اس کے ایک طرف، ہاتھ اس کے اس طرف، سو کر کے اس نے اپنی لکڑی آگے کی، پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد سورج ڈوب گیا۔ اب اس کی ہو گئی زمین۔
جتنا صبح سے لے کر دوڑا تھا اس کی ہو گئی زمین. لیکن جب قریب میں آئے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. دن بھر ایسا دوڑا تھا کہ روح نکل گئی, اسی طرح پڑا تھا. اس کے پیر اور اس کے ہاتھ, اس کا ہاتھ کی موجود لکڑی اس پوائنٹ تک پہنچی ہوئی تھی اور وہ وہاں مرا ہوا پڑا تھا, روح نکل چکی تھی. بادشاہ آیا, وزیروں کو کہا اٹھاؤ, اس کی قبر یہی بنائی جائے گی جہاں یہ انتقال کیا ہے. اس کی قبر وہیں کھودی گئی. کتنے فٹ کا رہا ہوگا, 6 فٹ کا رہا ہوگا, جتنا بھی رہا ہوگا. قبر اس کی بنائی. بادشاہ نے ایک بہت تاریخی جملہ اس کی قبر پر لکھا, کہا کہ اس کو ضرورت صرف 6 فٹ کی تھی, دوڑا پورے دن بھر, اس کو اتنی ضرورت تھی اور دوڑا اتنا کہ اپنی موت کے منہ میں چلا گیا, موت کے منہ میں چلا. یہی ہماری زندگی ہے آج, تقریباً اسی کی طرح ہم بھی کر رہے ہیں. اتنا دوڑ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں موت آ گئی. تمہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. سب تو اللہ نے لکھ کر کے بھیجا ہے. ارے میاں تم اپنی ماں کے پیٹ میں 100 دن کے نہیں تھے, تب اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے لکھوا دیا, اسے اتنا رزق لکھ دو, اسے اتنے اولاد لکھ دو, اسے اتنی خوشبختیاں لکھ دو. سب لکھا جا چکا ہے. جو ملنا ہے اس پر ہم پوری زندگی کیوں داؤ پر لگائیں؟ ہمیں تو اس مولا کو راضی کرنے کے لیے زندگی خرچ کرنی چاہیے. ہم وہ نہیں کر سکے. میں یہاں چند بزرگوں کی بات بتا دوں. اللہ والے کیا دنیا میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا؟ مخدوم علی شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ, محمد شاہ مینا رحمت اللہ علیہ, لکھنؤ کے بڑے بزرگ, ان کی سیرت میں نے پڑھا. جانتے ہیں عبادت بھی کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر. رات کے وقت کھلی دیوار جو ہوتی, کمپاؤنڈ جیسے ہوتا ہے دیوار کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے, عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ادھر بھی نیچے, ادھر بھی نیچے, بیچ میں دیوار ہے. کھڑے کھڑے عبادت کرتے تھے رات تک. لوگ کہتے کہ حضور مسجد ہے, نیچے صحن ہے, آرام سے کریں. کہتے جب آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے, آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے. میں دیوار پر کھڑا ہوتا ہوں اور رات کو نیند آتی ہے تو کبھی کبھار دیوار سے گر جاتا ہوں. تو کہا گر جاتے ہیں پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں, جو جسم غافل ہوگا اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے گرایا جائے. جو اپنے مولا سے غافل ہو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے گرایا جائے. یہ اللہ والے تھے جو لمحے بھر کے لیے غافل ہوتے تو اپنی جسموں کو سزا دے دیتے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں. بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے. ہم شجرہ میں پڑھتے ہیں ان کا نام. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف کے بزرگ ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں دفن ہیں. آپ جب رات کو ذکر الہی کے لیے کھڑے ہوتے یا عبادت کے لیے کھڑے ہوتے, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو جھپکی آئی, نیند آئی. یہاں تو لوگ رات تو چھوڑے جمعہ میں سوتے ہیں, بہت سارے لوگ تو جمعہ میں اپنی نیند کمپلیٹ کر کے آتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلا کہ امام کب کھڑا ہوا, اقامت کب ہوئی, خطبہ تو پورا نیند میں چلا گیا. واللہ عالم سوتے ہیں یا پھر کشف کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, 4تھی منزل پر پہنچتے ہوں گے. عزیزان گرامی, یہ وہ دل سوتا ہے جسے اپنے رب تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وہ آیا ہے رسم ادا کرنے کے لیے, وہ آیا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے. دل کی توجہ اور دل کی حضوری ہو تو نیند کہاں کی. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے وقت جھپکی آ گئی, تھوڑا سا اونگ آئی. کیا کیا جانتے آپ؟ وہ کھڑے ہوئے ہیں. پہلی مرتبہ رات میں ایسا ہوا کہ مجھے اونگ آ گئی. کیسا ہوا؟ اس کے بعد گئے, سرما لگانے کی سلائی لے کر نمک میں پھیرا اور نمک پورا آنکھوں میں لگایا. آنکھوں میں نمک لگاتے, ذرا لگا کر کے دیکھو اپنی آنکھوں میں نمک کیا حالت ہو. سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے خون رستا تھا, خون رستا تھا, ٹپکتا تھا, اور اسی حالت میں وہ عبادت کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا یہ اس طرح سے کرنا صحیح ہے آپ کا؟
اپنی آنکھوں کو آپ نے نمک میں ڈال دیا. وہ ہنستے تھے. کہا یہ غافل آنکھوں کی تو بہت چھوٹی سزا ہے, بہت چھوٹی سزا ہے کہ میں نے نمک پھیر دیا. اگر اسی طرح زندگی بھر غافل رہی تو اس میں تو آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی, آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. میں تو نمک پھیر رہا ہوں. عزیزان گرامی وقار, کہاں ہو تم, کس جگہ پر کھڑے ہو آج؟ اپنا مقصد زندگی کو تو سمجھ لو. مجھے کیوں پیدا کیا تھا رب تعالیٰ؟ کیا اسی لیے کہ لوگوں کے تانے, لوگوں کو کی جاسوسی میں اپنی پوری زندگی گزار دوں؟ کس کے گھر میں کیا پک رہا ہے وہی بات کرتے بیٹھا رہا ہوں, کس کی بیوی کیسی ہے وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں, کس کے گھر میں ابھی کتنے شادی کے لوگ ہیں وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں, کس کی دکان ٹھپ پڑ رہی ہے یہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں؟ تمہاری زندگی اسی لیے ہے. پوری دنیا بھر کے گلے تانے اور شکوے, غیبت, چغلیاں اس کے لیے ہے. میرے عزیزو, اپنی زندگی کا مقصد سمجھو اور آج کے بعد یہ طے کر لو کہ میں دکان میں ہوں کہ مکان میں ہوں کہ راستے پر ہوں, لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے بہتر ہے کہ میں اللہ کو سبحان تو کہوں. میں کہوں سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ما اعظم شانک. اے اللہ تو کتنا بلند ہے, تیری شان کتنی بڑی ہے. لیکن اس کی تعریف میں جتنے جملے نکلے وہ تمہاری نیکیوں کے پلے کو اتنا بھر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم فخر کے ساتھ اٹھائے جاؤ. اپنے ان اوقات کو فضولیات میں نہ برباد کرو, فضولیات میں نہیں. اب آخری بات میں ایک عرض کر دوں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت مجھے یاد آتی. دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر لیں یہ یہیں رہ جائے, جتنا بھی ہو. آپ نے 2 وصیتیں کی تھی اپنے انتقال سے پہلے. کہا میری قبر چھوٹی بنانا, بس بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں, چھوٹی سی, اتنی کہ ایک کروٹ بھی نہ ہو, چھوٹی قبر بنا کر کے مجھے دفن کرنا. دوسری وصیت, مجھے سادہ سا کفن کپڑا دینا, عام لباس میں مجھے دفن کر دینا, کفن دینا. جبکہ حدیث پاک میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفنوا موتاکم باحسن اثوابکم, اپنی میتوں کو اچھے سے اچھا کفن دو, جتنا وہ عید بقرعید میں قیمت کا کپڑا